پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب۔ شیخ صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ آپ کا ایک بیان تھا کہ 23 مارچ تک اگر حکومت نہ گئی، معاملات طے نہ ہوئے تو پھر آپ معافی مانگیں گے۔ اب معاملات جا کس طرف رہے ہیں؟ ابھی تو معاملات شروع ہونے لگے ہیں۔ دیکھیں، بڑے حساس معاملات شروع ہو گئے۔ زاہد حامد سے استعفیٰ دلا کے انہوں نے اس کی اپیل کرائی ہے مشرف کے خلاف۔ اس کا مطلب ہے یہ فوج سے پنگا لینے لگے ہیں۔ پھر پہلے انہوں نے لکیریں رگڑی ہیں، پہلے انہوں نے منت سماجت کی ہے کہ ہم جو دہشت گردی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف انہوں نے اپیل کروائی ہے، اور یہ جو کل فیصلہ باد میں کرنے جا رہے ہیں، میں کل عمران خان کے ساتھ ہوں گا، عوامی مسلم لیگ ساتھ۔ ہمیں کہنا نہیں پڑتا روز کہ ہم جناب اس سٹرائک کے ساتھ ہیں، کیونکہ ہم عوامی مسلم لیگ کا اتحاد ہے تحریک انصاف کے ساتھ اور عمران خان کے ساتھ۔ اور اگر کسی کو نقصان پہنچا، میں بباقی دوہل یہ بات بتا دینا چاہتا ہوں، بڑے احترام کے ساتھ نواز شریف صاحب کو بھی، شہباز شریف صاحب کو بھی، ان کے سب لوگوں کو، اگر ایک بھی لاش گر گئی فیصلہ باد میں تو یاد رکھنا یہ آپ کی حکومت کے انجام کی کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گی۔ حالانکہ مجھے تحریک انصاف کہتی ہے کہ بھی میں بڑا فائری سپیچ کر رہا ہوں اور میں جو کچھ ان کے لوگ ہیں، بٹ آئی فلی بلیو کہ یار دیکھیں آج کیا بتایا جی، 1 کروڑ اور کتنے پہ ووٹیں بن گئی ہیں ان کی؟ 71 لاکھ اللہ آپ کا بھلا۔ ایڈیشنل بیلٹس چھاپے گئے، یہ الیکشن کمیشن کی رپورٹ کا ذکر ہے۔ یہ آج بریک ہوئی ہے۔ پہلے تو دیکھیں انہوں نے 8 9 10 کہا، پھر 50 کہا، پھر 91 پہ آئے، اب 1 کروڑ کتنے پہ چلے گئے؟ دیکھیں یہ خود بھی خراب ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن کا منہ کالا کرنے جا رہے ہیں۔ منہ کالا غیر پارلیمانی ہو جائے گا، اس کو آپ کہیں کہ الیکشن کمیشن پر کیچڑ اچھالنے جا رہے ہیں۔ اگر پچھلے الیکشن کمیشن کی یہی صورتحال میں، اسی صورتحال میں نئے قابل احترام الیکشن کمیشن آتے ہیں اور چاروں وہ الیکشن صوبائی پروونشل ہیڈ وہی ہوتے ہیں، تو پھر رزلٹ کیا ٹھینگا ہوگا جی؟ رزلٹ بگ زیرو ہوگا، خانہ جنگی ہوگی، خون خرابہ ہوگا، حالات خراب ہوں گے۔ خدا کے لیے کل قوم مجھے مجرم نہ ٹھہرے، میں اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں کہ یہ دھیمے 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 غیر آئینی حالات کو دعوت دے رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ شیخ صاحب، حکومت یہ دبے پاؤں، مجھے جملہ آ رہا بول لینے دیں، یہ دبے پاؤں تلا آزماؤں کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں فیصلہ باد میں، عمران خان نے بڑا واضح کہا کہ بھی جو نہیں بند کرنا چاہتا نہ بند کرے، جو خوشحال ہے، جو مفلوق الحال ہے وہ دکان بند کرے، جو مفلوق الحال ہے وہ دکان بند کرے، جو خوشحال ہے وہ کھولے رکھے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ اگر بدماشی کی، بدماشی ہوگی، پنگا لیا، پنگا لیں گے، جوڈو کراٹے کیے، جوڈو کراٹے کریں گے، پھر نہ کوئی کہے کہ بینکاک کے شعلے شیخ رشید کہتا ہے۔ شیخ صاحب، حکومت جو آپ نے بات کی کہ ایک بھی اگر خدا نہ خواستہ کوئی ہلاکت ہوتی ہے تو حکومت تو کہہ رہی ہے کہ لاشوں کی سیاست آپ کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو اشتعال انگیز تقاریر سے آپ اس طرح سے اشتعال دلاتے ہیں۔ میں تو سچی بات کر رہا ہوں۔ جب حکومت کی ساری چیزیں مانی جاتی ہیں، آپ روز کل بھی سنا دکھایا سیف الرحمان کا، میرے فون میں تھا، نکالنا دیر ہوگا، کہ وہ چین میں بھی بجلی کے کانٹریکٹس پہ دستخط کر رہا ہے سیف الرحمان۔ یہ ان کا چوتھا بھائی ہے۔ سیف الرحمان یہ بزنس بردر ہوتے ہیں نا، کوئی کئی بزنس کمپنیز ہوتی ہیں نا، کئی، میں کیا عرض کروں آپ سے، یہ ان کا چوتھا بھائی ہے۔ یہ بزنس انڈر دی امبریلا آف نواز شریف ہے۔ نواز شریف ہی سمجھیں اس کو۔ 5 سال نواز شریف صاحب نے پاؤں پکڑے، ہاتھ جوڑے، منت کی، ٹھوڑی کو ہاتھ لگایا آصف زرداری کے کہ سیف الرحمان کو آنے دے، اس نے نہیں آنے دیا۔ لیکن خبریں، اطلاعات تو یہ بھی آئی تھی کہ سیف الرحمان نے آصف زرداری صاحب سے معاملات کچھ طے کر لیے تھے۔ سیف الرحمان کو آصف زرداری نے اپنے دور میں نہیں داخل ہونے دیا، رائٹ؟ اور اب کدھر ہیں وہ؟ اب پرائم منسٹر اس میں ہوگا، اور کدھر ہونا اس نے؟ اور اس کا یہاں کیا گھر ہے؟ نواز شریف کا گھر، اور اس کا ایک گھر ہے، اس کا بزنس، اور نواز شریف صاحب کا بزنس ایک بزنس ہے۔ پھر میں باتیں کرتا ہوں تو کہتے ہیں تلخ کرتا ہے، میں غلط بات کرتا ہوں۔ او بابا قوم تو بتاؤ یہ کس کیپیسٹی میں دستخط کر رہا ہے چین میں، یا مجھے ٹرائل کرو، بتایا جائے کہ اس نے اس 45 ارب کے کانٹریکٹ میں اس کی کیا حیثیت ہے سائن کرنے کی؟ کیا ان کے سائن کرنے والے حسین نواز اور سلمان شہباز اور منشا اور حسین داؤد یہی لوگ رہ گئے ہیں؟ باقی قوم مر گئی ہے۔
تو آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو چینی سرمایہ کاری ہے اس کے پیچھے جو کچھ چل رہا ہے وہ سارا کچھ سیف الرحمان کے لیے سجایا گیا ہے؟ اس میں میں نے خود اس کا دستخط موجود ہے اور مجھے کنٹینر پر کسی آدمی نے وہ دیے اور وہ سائن کر دستاویزات ہم نے بھی دکھائے تھے ایک دو ایم او یوز پہ. ایم او یوز نہیں, میرے پاس تصویر ہے چین میں الیکٹرانکس جو بجلی کے اس پہ وہ سائن کرتے ہوئے, بجلی کے منصوبوں پہ, بجلی کے منصوبہ چین میں بجلی کے منصوبے ہوئے ہیں. ترکی شرکی کی میں بات نہیں کر رہا, میں ایل این جی کی بات نہیں کر رہا. وہ تو ابھی قوم کو بتائے نا کہ اگر پٹرول اتنا سستا ہو گیا, میں چیخ رہا ہوں, عمران خان چیخ رہا ہے, شیخ رشید چیخ رہا ہے کہ بتاؤ ایل این جی کا ریٹ کیا ہے. نہیں بتا رہے, اندر سے یہ ملے ہوئے ہیں. انڈیا کے ساتھ تو $10 پر ایم بی پی ٹی یو پہ ہوا ہے سائن, تو ہم کتنے پہ جا رہی ہیں مجھے نہیں پتا. اب تو ڈالر بہت کم ہو گیا ہے, آئل یہ $8 اور $9 ہونا چاہیے میرے خیال میں. انڈیا کا بھی مجھے ریٹ نہیں پتا انڈیا کا ریٹ کیا, لیکن جو ہماری اخبارات میں خبریں چھپی $18 سے $19 کی تھی, اب اسے ری نیگوشیٹ اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں ہم کرتے ہیں. دیکھیں جی, کریں گے تو بچیں گے. شیخ رشید سپریم کورٹ میں جائے گا. میرے پاس لیٹر ہے, شاہد خاقان صاحب نے ایک پروگرام میں چیلنج کیا, میں نے ان کو خط کا جواب دیا. میرے پاس ایک امریکن کمپنی کا وہ ایک نئی گیس نکلی ہے, سیل کیا کہتے ہیں, شیل گیس, اس نے ان کی تباہی پھیر دی ہوئی ہے. میرے پاس اس کمپنی کا لیٹر ہے, شاہد خاقان نے مجھے لیٹر بھیجا, میں نے شاہد خاقان کو جواب میں دیا کہ یہ کمپنی کہتی ہے کہ ہم $8 سے $9 پہ دے سکتے ہیں. میں نے ان رائٹنگ ان کو بھیجا ہے, وہ بڑے شوق سے کسی چینل پہ آ کے تردید کر سکتے ہیں. سیف الرحمان صاحب کا کہ ان کا کبھی احتساب ہو سکتا ہے, خود بھی وہ احتساب کرتے رہے لوگوں کا. دیکھیں میں نے کہا مجھے ایسا نظر آ رہا ہے کہ ساری تحریک کا یا ہم ہارنے جا رہے ہیں, شیخ رشید ہار جائے. عمران خان تو ہار نہیں مانتا, میں مان جاؤں گا. عوامی مسلم لیگ مان 23 مارچ کو آپ ہار مان جائیں گے؟ میں مان جاؤں گا. کس صورت میں ہار مانیں گے؟ کہ بھئی یہ چور چکے لٹیرے کم ظرف کم عقل ذہنی پستی کے شکار لوگ, کمیشن خور, اس مافیا قبضہ گروپ خاندانوں کی سیاست سارے جیت گئے, شیخ رشید اور عوام ہار گئے. پیمانہ کیا ہوگا آپ کی ہار کا؟ میں ٹی وی پہ ہی آگے کہہ سکتا ہوں, اور میرے پاس کوئی تھرمامیٹر تو نہیں ہے. نہیں, کنٹینر پہ آنا آپ بند کر دیں گے, دھرنے میں جانا بند کر دیں گے, دھرنے ختم ہو اتنا لمبا تو کنٹینر بھی انشاءاللہ تعالیٰ 23 مارچ سے پہلے فیصلہ کن دور میں. عمران خان تو کہتا ہے کہ جب تک میں فیصلہ کن دور نہیں دیکھیں, میں عمران خان کی ضمانت بات نہیں کر سکتا. میں اپنی بات کر سکتا ہوں. اگر یہ 23 مارچ تک رہے تو میں ٹی وی پروگرام میں کہوں گا کہ میں ہار گیا. تو کیسی کون سی چیز ہے؟ حکومت بظاہر آپ کو بالکل مضبوط نظر آ رہی ہے, پارلیمنٹ ساری ان کے ساتھ مضبوط نظر آ رہی ہے. ابھی ایئر وائی پہ دکھا رہے تھے ڈنڈے نکلے ہوئے ہیں. حکومتیں ایسی ہوتی ہیں. اس کی شکل دیکھی ہے رانا کیا کہتے ہیں راجپوت صاحب کی. رانا ثناء اللہ صاحب تو کہتے ہیں کہ پی آئی جو ہے کل جلسہ جو ہو رہا ہے وہاں پہ فیصلہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا. یہی مروائیں گے. دیکھیں یہی لوگ مروائیں گے نواز شریف صاحب کو, یہ عابد شیر علی صاحب کو. اب میں کیا عرض کروں کہ اتنے بڑے تھدے تھے ان کے کرپشن کے. اب میں کہنا نہیں چاہتا, احسان کر کے جتلانا نہیں چاہیے کسی کو. ہارڈ فیکٹ یہ ہے کہ فیصلہ آباد جو خوشحال ہیں وہ مت بند کریں دکانیں, جو مفلوق الحال ہیں وہ باہر نکلیں. میں انڈسٹری منسٹر بھی رہا ہوں جی, انڈسٹریلسٹوں کو بھی جانتا ہوں, اور میں لیبر منسٹر بھی رہا ہوں. پاکستان میں شاید میں وہ ایک بندہ ہوں جو مزدوروں کا بھی وزیر رہا ہوں اور انڈسٹریلسٹوں کا بھی وزیر رہا ہوں. میں دونوں طبقوں کو کہتا ہوں آپ کی فتح اس لیے ہے کہ عمران خان سیاسی طور پر کامیاب ہو, زندہ رہے سیاسی طور پر. اور یہ سارے لوگ جو اس کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سارے لوگ جو ان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان کو یہ نہیں پتا کہ نواز شریف سے بڑا ڈکٹیٹر اس پاکستان میں کوئی نہیں ہوگا. ایک ٹیڈی پیسہ کسی کو نہیں ملے گا. ٹیڈی پیسہ انڈسٹریلسٹوں اور مزدوروں, گردے بیچو گے تم, کوٹھڑیاں بیچو گے تم, اور یہ گنے والے جو روز کہہ رہے ہیں جناب ہمیں 90 روپے دے رہے ہیں. نکلو بھائی باہر نکلو. کیا حال ہے منجی کا؟ دیکھو نا, کسان مر گیا. کسانوں کو مارا انہوں نے نابیناؤں کو مارا, انہوں نے طلباء کو مارا, انہوں نے نرسوں کو مارا, انہوں نے ڈاکٹروں کو مارا, انہوں نے لیبر کو مارا. اب وقت آ گیا کہ ان کو سیاسی طور پہ مارو. شیخ صاحب آپ نے کسانوں کا بھی ذکر کیا. آج کل گنے کی فصل تیار پڑی ہے اور جتنے بڑے بڑے سیاستدان ہیں اکراس دا پارٹی, جس میں پاکستان تحریک انصاف کے بھی جہانگیر ترین صاحب نے آج کہا ہے کہ جی اگر یہ قیمتیں اسی طرح رہیں تو وہ سپریم کورٹ بھی جائیں گے. شوگر ملیں تو ساروں کی ہیں, تو یہ کسانوں کا استحصال تو تمام سیاسی جماعتیں نہیں کر رہی. دیکھیں جی دیں شوگر مل ایک شہر کو لگانے کی اجازت.
یہ کیوں بے ایمان کٹھے ہو جاتے ہیں؟ اس ملک میں آپ کرنسی، جعلی کرنسی کا کارخانہ لگا سکتے ہو، آپ ٹیکسٹائل لگا سکتے ہو، آپ جعلی ووٹ پرنٹ کرنے کی مشین لگا سکتے، شوگر مل نہیں لگا سکتے کیونکہ 12-14 آصف زرداری کی ہوں گی، 12-14-16 آصف زرداری کی ہوں گی، ایسے ہی مشٹنڈے سے بٹھائے ہوئے ہیں، کیا کہتے ہیں اسے، کن ٹوٹے بٹھائے ہوئے ہوں گے کہ جناب یہ شوگر مل، وہ جو واپس آیا نقوی شکوی سے کیسی واپسی نہیں؟ اس ملک میں مختلف سیاسی جماعتیں جو ہیں ان میں جتنے امپورٹنٹ پوزیشنز جن کے پاس ہیں سیاسی جماعتوں میں، ان تمام کی تو شوگر ملیں. آپ پاکستان مسلم لیگ کاف کا نام لے لیں، تحریک انصاف لے لیں، نون لیگ لے لیں، پیپلز پارٹی، کسانوں کا تو استحصال ہوگا، پھر مختلف کون ہے؟ دیکھیں جی 10-20 شوگر ملیں کھولنے کی اجازت دے دیں، عام لوگوں کو دے دیں، ان کی اجارہ داری آپ لگانا چاہتے ہیں؟ نہیں، میرا تو آگے پیچھے کوئی ہے نہیں، میں تو جب آپ جیسا عام آدمی بقول آپ کے نہیں لگا سکتا، باقی کون لگائے گا؟ سر اس ملک میں لاتعداد لوگ ہوں گے جن کی دلچسپی ہے دولت میں، میں تو دلچسپی نہیں رکھتا دولت میں. وہ تو سب کی دلچسپی ہوتی ہے دولت میں. سر کوئی ایسا ہو نا، میری تو سیاست میں دلچسپی تھی، میں محبت ہی سیاست سے کرتا تھا، پاکستان سے کرتا تھا، اسلام سے کرتا تھا، کرتا ہوں. میں اب کس کے لیے اس عمر 60 سال میں شوگر لگاؤں گا؟ دیں 20 لائسنس 20 شہروں کو دے دیں، 20 شہروں کو 20 شوگر ملیں دیں، کبھی نہیں دیں گے. یہ سب ایک ہے اندر سے جاگیردار اور سرمایہ دار. جب شیخ رشید کہتا ہے نکلو تو مفلوق الحال نکلو. خوشحال لوگ آرام سے بیٹھو گھروں میں، آرام سے بیٹھو. اللہ میرے نے چاہا تو آپ کا مزاج بھی درست ہو جائے گا. شیخ صاحب یہ بتائیں مذاکرات کا کوئی مستقبل آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کیونکہ حکومت کہہ رہی ہے فیصل آباد کا یہ جو بھی پروٹیسٹ ہے، شٹ ڈاؤن ہے، جو بھی ہے، لاک ڈاؤن ہے، اس کو دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد بات چیت شروع کر لیں گے. دیکھیں حکومت تو سوچے گی کہ اگر عمران خان کا شٹر ڈاؤن کمزور ہوگا وہ کہے گا جی اس کی شرائط مختلف ہوں گی. اگر عمران خان کا شٹر ڈاؤن ٹھیک ہوگا تو پھر وہ ڈنڈے سے بات کرے گا. کیونکہ لاہور کو چینج کیا گیا، لاہور کو دعویٰ کا جلسہ آ گیا 4-5 کا، اس کی وجہ سے وہ چینج کیا، ٹھیک فیصلہ کیا. اس کی وجہ سے اب فیصل آباد میں آئے. فیصل آباد میں وہاں 2 کن ٹوٹے ہیں. یہ 2 کن ٹوٹے جو ہیں وہ یہ تاثر دے رہے ہیں، ان کو یہ سمجھ نہیں ہے. پھلدار درخت پہ لوگ پتھر مارتے ہیں، پھلدار درخت جھکا ہوا ہوتا ہے. حکومت جب جلسے اور مقابلے کرتی ہے تو اس کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہوتا ہے. ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے؟ ان بے وقوفوں کو کون سمجھائے کہ دولت اتنی اکٹھی کرو کہ دوسرے بھوکے ننگے اس کو دبوچنے کے لیے نہ پڑیں. دبوچنے تو میں پارلیمانی کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہے کہ لوگ نوچنے کے لیے نہ پڑیں. اور جب قومیں نوچنے کے لیے نکلتی ہیں تو پھر محل اور بلند عمارتیں اور بڑی شان و شوکت کے جو پردے اور قالین اور صوفے یہ سب جل جاتے ہیں. شیخ صاحب آج جو فیصل آباد میں حالات ہوئے اس میں تو نون لیگ کارکن تھے، انڈے ٹماٹر انہوں نے تحریک انصاف والے لوگوں پہ پھینک کر وہ بھاگ گئے. کوئی بات نہیں، جذبہ دیکھیں. بالآخر عوام جیتیں گے، اور یہ کیش گروپ اور انڈسٹریلسٹ گروپ اور کمیشن خور گروپ، قبضہ گروپ، یہ حکمرانی کے قبضہ گروپ، خاندان کے گینگ آف 5 اور اس کے 3 نکمے اور بلو رانی ٹائپ کے بچے اور فزیکلی اور مینٹلی انفٹ لوگ، یہ سب تباہ و برباد ہوں گے. یہ قوم زندہ ہوگی اور انشاءاللہ تعالی میں جو لوگوں کی آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں، جو میں آنکھوں میں چمک دیکھ رہا ہوں، انشاءاللہ پاکستان میں یہ لوگ کامیاب ہوں گے. مسائل زدہ لوگ آگے آئیں گے. جب تک مسائل زدہ لوگ قربانی نہیں دیں گے ہم غلام رہیں گے. شیخ صاحب آپ نے کی بات کی، ناظرین چمک یقیناً لوگوں کی آنکھوں میں نظر آتی ہے، امید بھی نظر آتی ہے، لیکن کیا یہ جس طرح شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں یہ کہیں جا کے میٹیریلائز ہوں گی چیزیں، اور جو چیزیں شیخ رشید صاحب جس انقلاب کی بات کر رہے ہیں وہ واقعی آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا؟ اور ابھی تک جو واقعات ہوئے ہیں جس میں کہ کچھ آپ کو ریٹریٹ بھی نظر آتی ہے، اس میں آگے جا کے معاملات کیا بنیں گے، اس پہ بات کریں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. اور بریک پہ جانے سے پہلے شیخ صاحب نے بات کی کہ عوام کی آنکھوں میں انہیں چمک نظر آ رہی ہے، ایک امید نظر آ رہی ہے. شیخ صاحب ابھی تک کے جتنے واقعات ہوئے، جتنا پروٹیسٹ ہوا، دھرنا ہوا، اگست سے لے کے پھر 30 نومبر بھی گزر گیا،
مطالبات جو تھے اس میں بھی ہمیں لگا کہ ایک قدم شاید پاکستان تحریک انصاف پرائم منسٹر کا ریزگنیشن تھا اس سے بھی پیچھے گئی، بات چیت کی اب بات کر رہے ہیں اور حکومت اتنی مضبوط اپنے آپ کو سمجھ رہی ہے کہ بات چیت کر نہیں رہے، تو اس میں آگے جا کے آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ تحریک آپ کی مزید مضبوط ہوگی یا کمزور ہوتی جا رہی ہے؟ دیکھیں جو جلسے ہوئے ہیں وہ ایک تاریخی جلسے ہوئے ہیں. میں نے جب سے آنکھ کھولی ہے جلسہ جلسہ جلوس جلوس کھیلا ہے اور کوئی کام نہیں کیا. میں کوئی بچوں کو سکول چھوڑنے نہیں گیا. میں نے کوئی نہیں سوچا کہ ٹیکسٹائل لگانی ہے یا شوگر لگانی ہے، یہی سوچا کہ سیاست کرنی ہے. لوگوں نے G6 لے کے نہیں نکلنا، کوئی گرنیڈ لے کے نہیں نکلنا. جمہوری لوگ اپنے اظہار جلسوں میں شرکت اور جلوسوں میں شرکت سے کرتے ہیں. ان کا ہمیشہ مقابلہ ہوتا ہے. جب ہم ایوب خان کے خلاف نکلے تھے ہمارے پر مری روڈ پہ فائرنگ ہوتی تھی. اس وقت کلاشن کوف نہیں ہوتی تھی، 12 بور کی گن ہوتی تھی. مری روڈ پہ فائرنگ ہوتی تھی 12 بور کی گنوں سے، لیکن لوگ نکلتے تھے آہستہ آہستہ آہستہ. دیکھیں آج جو 113-14 دن کی تحریک چلائی گئی ہے، آج ایک مختلف سوچ ہے لوگوں کی. آج اس ملک میں بہت بڑی تعداد ایمان لے آئی ہے کہ یہ الیکشن جعلی تھے، بہت بڑی تعداد. اور ابھی آپ دکھا رہے تھے کہ فلانے لوگ شامل ہو گئے. پنجاب میں پیپلز پارٹی کا دعائے خیر پڑھیں. آپ دعائے خیر سمجھتے ہیں نا کہ بس خاتمہ بالخیر ہے. سندھ کا مسئلہ ہے وہ ڈیل کریں گے جب حالات ہوں گے. سندھ میں نہیں میں کہتا کہ ابھی دعائے خیر ہونے جا رہی ہے پیپلز. پنجاب میں تو عمران خان کو کہتا ہوں جو لوگ آتے ہیں ان کو آنے دیں، ان کے سرٹن پرابلم رائز ہو جاتے ہیں. I'm sure کہ 30 MNA سٹینڈ بائی ہیں PMLN کے. ان پہ کام کون کر رہا ہے؟ دیکھیں یہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، سیاسی پرندے، یہ بڑے تیز ہوتے ہیں. جب ان کے نیچے سے کلین کھسکنا شروع ہو نا تو یہ سمجھتے ہیں لوگوں کا رخ ان کو پتہ لگتا ہے. لوگوں کی دیکھیں میں کسی سے، آپ میرے ہلکے بچپن جب کسی سے پوچھیں وہ کہیں گے کہ شیخ رشید ہاتھ میں لاتا ہے نا تو بعض کا تو کہتے ہیں ووٹ دیں گے. میں کہتا ہوں نہیں یار، کرنٹ نہیں ہے تیرے ہاتھ میں، کرنٹ نہیں ہے. جو ووٹ لینے والا ہوتا ہے ہم اتنے ایکسپیرینس ہو جاتے ہیں، ہم سے کوئی ہاتھ میں لاتا ہے ہمیں پتہ لگ جاتا ہے اس نے ووٹ دینا ہے، یہ ایسی جھوٹ بول رہا ہے. سو یہ چہرے پہچانتے ہیں کہ لوگوں کا اجتماعی سوچ لوگوں کی بدل گئی ہے. پرامن طریقے سے ہو جائے تو اللہ کا کرم اور احسان ہو جائے گا. اگر خون خرابے کے بعد ہوا تو ٹوکرا دے دیں گے ان پہ. احتساب بھی ہوگا، انتخاب بھی ہوگا اور انقلاب بھی ہوگا. ساری زندگی میں نے انقلاب کی بات نہیں کی، پچھلے میں 1.5-2 مہینے سے اس نتیجے پہ پہنچا ہوں. اس سسٹم کے تحت یہ نہیں کہ میں کہتا ہوں جمہوریت کو آگ لگا دو، نعوذ باللہ آئین کو آگ لگا دو. میں کہتا ہوں وہ نرسریاں جلا دو جہاں سے مفاد پرست پیدا ہوتے ہیں. وہ نرسریاں ختم کر دو جس سے کرپٹ، ڈسانس اور سلگش لوگ پیدا ہوتے ہیں. نرسریاں ہے کہاں اور ان کو آگ کون لگائے گا؟ میں اور آپ اور یہ آپ کا کالا کیمرہ. اور کیا اوپر سے تو خدا ہماری سوچوں کو بدلے گا، پھر ہی ہم لوگوں کو ایک فکری سوچ دیں گے کہ یار مت سوچو کہ میں شیخ ہوں، میں ملسی ہوں، میں کھچی ہوں، میں ٹوانا ہوں، میں ممڈوٹ ہوں، میں چانڈے ہوں. نو، آئی ایم مسلمان الحمدللہ اینڈ پاکستانی. اس کے لیے سوچنا ہے ہم نے، اور غریب عوام سوچنا ہے. یہ ہمارا موٹو. پرائم منسٹر صاحب بھی تو کہتے ہیں وہ غریب عوام کے لیے سوچ رہے ہیں. پیٹرول کی قیمتیں وہ کہتے ہیں ہم نے دیکھیں اتنی کم کر دی ہیں، مہنگائی بھی اس سے کم ہو رہی ہے. بہت میاں صاحب سے بڑی ہمدردی ہے. بڑا کمال کر دیا انہوں نے، کیونکہ ان کے پمپ تھے پیٹرول پمپ وہاں سارے، اور وہ سستے ہو گئے تھے، انہوں نے آگے سستے. ابھی بھی 10-15 روپے اور پیٹرول سستا ہو سکتا ہے. جیب سے نہیں دیں گے میاں صاحب، کیوں کسی کو غلط فہمی ہے؟ یہ میری جیب میرے اوپر ہی لگائیں گے. ان کو اللہ نے حوصلہ ہی نہیں دیا کہ اپنی جیب سے غریب پہ خرچ کریں گے. یہ انٹرنیشنل یہ جیبوں سے لا کے تو عوام پہ خرچ کریں گے. ہمارے نام پہ قرضہ لیں گے، کہیں گے کہ سوپ بانڈ بک گئے جی، یہ 2 بلین کے بانڈ بک گئے. اس کا گارنٹی اتفاق فوڈری یا دیبیا پیپر مل نہیں ہے. اس کی گارنٹی ہر وہ بچہ جس نے پاکستان میں آنکھ کھولی ہے وہ اس نے قرضہ دینا ہے. $1 ارب کے سکوک بانڈ اور اسٹاک صاحب کہتے ہیں $15 ارب تک ہم فارن ایکسچینج ریزرو لے جائیں گے بائی اینڈ آف دسمبر. سر اگر فارن ریزرو سے کچھ ہوتا تو بڑی معذرت کے ساتھ بہت سارے ملکوں کے ریزرو جو ہے نا وہ ان کے برتن سے باہر نکل رہے ہیں. ملک کی حالت کیا ہے؟ ملک کی حالت یہ ہے کہ مٹھی میں آپ کے بچے بھوک سے مر رہے ہیں. یہ خبر ہی نہیں ہے کہ مٹھی میں 3 بچے مر. آپ کی گورنمنٹ کہتی ہے جناب یہ غربت سے مریں، اور آج تک میں یہ ڈیفینیشن نہیں سمجھ سکا کہ غربت سے مرنا اور بھوک سے مرنے میں کیا فرق ہے. اینڈ سیکنڈلی آپ دیکھیں
کیا یہی سارے ذہین لوگ پیدا ہوئے ہیں دنیا میں عمارتیں اور بلڈنگیں کھڑی کرنے کے لیے؟ میں دیانتداری سے ان کو ڈرا رہا ہوں. میں جو لوگوں کے آنکھوں میں آگ دیکھ رہا ہوں, میں نے چمک کہا میں آگ دیکھ رہا ہوں, اور میں وہ آگ دیکھ رہا ہوں جو اس ملک میں ہیو اور ہیو ناٹ کی جنگ شروع کر سکتی ہے. اور انٹرنیشنلی بھی کہا ہے ورلڈ بینک نے کہ پاکستان میں محروم طبقوں کی تعداد بہت بڑھتی جا رہی ہے. شیخ صاحب پتہ نہیں آپ کون سے لوگوں کو میں آگ دیکھ رہے ہیں. میاں صاحب تو کہہ رہے ہیں میں ان لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو لیپ ٹاپس لے رہے ہیں بیٹھ کے. صحیح دیکھ رہے ہیں. پھر وہ یہ جتنے نوجوان یہاں آتے ہیں بیچارے ٹھنڈ میں, مجھے تو کوئی بوڑھا آدمی, یہ سارے لیپ ٹاپ والے ہی ہیں. عمران خان کے ساتھ میں عمران خان کو مذاقن کئی دفعہ کہتا ہوں, میں کہتا ہوں خان یار تیرے جلسے میں میں 40 سال سے بڑی عمر کا بندہ ہی نہیں دیکھ رہا. میں سب پی ٹی آئی کے لیڈروں کو کہتا ہوں, میں کہوں یار, وہ کہتا تجھے کیا ہو رہا ہے. میں کہہ رہا ہوں بینگ عوامی مسلم لیگر, مجھے یہ خوف محسوس ہوتا ہے کہ یہ سارے کمال کی سیاست یہ ہے. لیپ ٹاپ عمران خان اس سے لیں گے, نواز شریف سے, ووٹ یہ عمران کو ڈالیں گے اس دفعہ, جلسہ اس کا کریں گے, نعرہ اس کو اس لیپ ٹاپ پہ ہی گو نواز گو لکھیں گے, سارے ملک میں فیڈ کر دیں گے. مجھے تو آتا نہیں, حالانکہ مجھے خان بھی کہتا ہے یار سیکھ تو. میں نے کہا میرا اظہر کسائی لال حویلی میں کہتا ہے اس الیکٹرانک کو ہاتھ نہ لگانا, مارا جائے گا تو کوئی نیا سکینڈل نکل آئے گا. سو لیپ ٹاپ نواز شریف کا پہلا جملہ گو نواز, دیٹس اٹ. شیخ صاحب پلان ڈی کیا ہے, کیونکہ 18 دسمبر کے مجھے ای کا پتہ ہے, اینڈ گیم. میں نے آپ کو کہہ دیا, میں اے بی سی ڈی عمران خان, شیخ رشید ای فار اینڈ, یا اپنا گریباں چاک یا دامن یزداں کا. میں روز تحریکوں میں اتنی محنت نہیں کر سکتا. 7 نومبر 1968 سے شروع ہوں ایوب خان کے خلاف. پڑھا لکھا پنجاب تو چیف منسٹر شہباز شریف صاحب نے لگایا تھے اے بی سی ڈی ای, آپ نے پڑھانی شروع. اس ملک میں جو بڑا نلائق وہ میرے دفتر میں کام کرتا ہے, آصف نام ہی ہے اس کا, وہ جب غلطی کرتا ہے نا تو اس کو میرا دوسرا ویٹر کہتا ہے پڑھے لکھے پنجاب. دیکھیں مروایا یہ ہم نے اپنی سوچوں نے, کے پی کے نے تو غلط فیصلے نہیں کیے جی, اس نے تو غریب مسکین کو ووٹ دیا ہے. دھاندلی تب ہوتی ہے کہ سامنے ہاتھ روکنے والا نہ ہو. جب ہاتھ روکنے والے موجود ہوں پھر دھاندلیاں نہیں ہوتی. ہاتھ روکنے والے کون ہوں گے اور اینڈ گیم ہوگی کیسے, مجھے پلیئرز نظر نہیں. دیکھیں خان کو ڈی تک پہنچنے دو, پھر یہ شیخ رشید کا آئے گا. وہ کہتے ہیں نا جو جس کا بازو کا کیا نام ہے اس کا, دوسرا تیسرا چوتھا, سو ای فار شیخ رشید, ای پروگرام شیخ رشید کے لیے چھوڑ دیں. آپ اس کی ڈیٹیلز تو بتا دیں, تفصیلات کی. خان نے آگے بتائی ہے, اس ڈیٹ کو بتاتا ہے, جب ڈی پہ خان پہنچے گا پھر شیخ رشید ای پہ پہنچے گا. یعنی ابھی آپ انتظار کریں گے کہ پلان. میں نے آپ کو کہا کہ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ 23 مارچ تک کٹی کٹا نکل آئے گا. اچھا چلیں بات کرتے ہیں, آپ نے ذکر کیا تھا مشرف کیس کا بھی, اس میں زاہد حامد صاحب نے ایک پٹیشن ڈالی تھی جو کہ ریجیکٹ ہو گئی ہے کہ اسپیشل کورٹ کے ڈیسیژن کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ معاملہ تو بظاہر لگتا ہے حل ہو گئے اور حکومت اس کیس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں نظر آ رہی. حکومت کی بہتری اسی میں ہے, فائدہ بھی اسی میں, اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے. اور مشرف تو باہر دھکے ہی کھا رہا تھا, کبھی دبئی اور کبھی لندن. گھر بیٹھے گا, ریلیکس کرے گا, میڈیا سے خطاب کرے گا, انٹرویو دے گا, تو کبے کو تو لات راس آ گئی ہے. یہ کیس تو اس کو راس آ گیا نا جی. کراچی سے کوئی اس کو لائے گا تو کورٹ میں پیش ہوگا نا, کراچی سے کوئی لائے گا تو پیش ہوگا نا. کراچی تو آپ کو پتا یا ایم کیو ایم ہے یا فوج ہے. شیخ صاحب ایک بات کہی جاتی ہے کہ مشرف صاحب کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. ان میں سے زیادہ تر لوگ تو ہمیں نون لیگ میں نظر آتے ہیں, کوئی بات ہی نہیں کرتا. کون کون کھڑا ہے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ؟ مجھے نہیں پتا ٹرائل کس کا ہونا اور کس کا نہیں ہونا. ٹرائل ہونا ہے, کوئی ٹرائل نہیں ہونا. یہاں فیصلہ ہونا نواز شریف کی حکومت کا. فیصلہ کون کرے گا؟ میں, آپ, عدالت, عوام, اسٹیبلشمنٹ, فوج, لوگ, جوڈو, کراٹے, پیپلز پارٹی. آپ کو آصف زرداری کو جو لاہور میں ہوا ہے وہ سمجھے گا 101 بار. آج بھی دیکھیں 3 بندے گئے ہیں, لین لگی ہوئی ہے پیپلز پارٹی کی بھی. لوگوں کو جلدی ہے. نون تو اس لیے قائم ہے کہ یہ نہ ہو کہ کوئی کام رکے رہے ہمارے. جب ان کو پتہ لگ گیا نا, سیٹی بجی نا کبوتروں والی,
شیخ صاحب پہلے امپائر، اب یہ کموں والی سیٹی، یہ سیٹی مارے گا کون؟ سوال تو یہ اس کا سیٹی ماری تھی نا تو 12 ممبر تھے صرف وٹو کے پاس، 2 دفعہ وہ چیف منسٹر بن گیا تھا. یہ ایسے ہی ہیں پنجاب کے ممبر، بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں. شیخ صاحب وہ نظر نا، پہلے امپائر کی باتیں ہم سنتے تھے، اب آپ کبوتر اور سیٹی کی بات کر رہے ہیں. میں جنرل سیٹی مارے گا کون؟ میں جنرل بات کر رہا ہوں. میں بھی جنرل پوچھ رہا ہوں نا. مجھے تو عید پہ ہی نظر آ رہا تھا کہ یہ اتنا لیٹ گیا، دمبا داغی ہو گیا، اس کے دانت گر گئے، دم جھڑک گئی، سینگ داغی ہو گئے. انہوں نے کہا داغی کو کیا مارنا، اس کو دفع کرو. سو اب جو حالات ہیں، اب حالات اس ملک کے ہیں کہ یہ فیصلہ ہونا ہے. کون کرے گا فیصلہ؟ کون کر سکتے ہیں؟ میں اور آپ نہیں کر سکتے. ہم کنٹینر میں ہیں جی، ہم کر سکتے ہیں. کنٹینر اتنی سردی پہ آپ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. وہ بھی تو ہے جو سیاچین کی پہاڑیوں پہ 23 اور 30 درجے -30 پہ پاکستان کی سرحدوں پہ حفاظت کر رہے ہیں، وہ بھی تو مائنس میں کھڑے ہیں نا. ہم بھی پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، چوروں اور لٹیروں سے چھڑانا چاہتے ہیں، ترقی نہیں ہو سکی. دیکھیں نا 30-40 سال سے یہ چور لٹیرے اوپر آ کے بیٹھے ہیں، ترقی نہیں ہو سکی، غریب کے حالات نہیں بدلے. اگر وہ -30 پہ ایک فوجی بیٹھا ہے تو شیخ رشید کنٹینر پہ بیٹھا ہے. یہاں تو مائنس نہیں ہے، اچھا بڑا ٹیمپریچر ہے، فرسٹ کلاس ہے، تقریر کرتا ہے، شام کو گھر آ جاتا ہے. اس سے تبدیلی آ جائے گی کیا آپ سمجھتے ہیں؟ یہ اتنی بڑی تبدیلی نہیں دیکھ رہے کہ 4 دن سے فیصلہ باد میں پھنسے ہوئے. حکومت کی تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا تھا. حکومت تبدیل ہوگی انشاءاللہ تعالی. ناظرین وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی مسلم لیگ کے سربراہ شیخ رشید احمد صاحب. شیخ صاحب، حکومت پرائم منسٹر نواز شریف صاحب جب میڈیسنز کی، ادویات کی پرائسز بڑھی تھی، انہوں نے آرڈر دیا تھا کہ یہ کم کر دی جائیں، پرائس انکریز نہ ہو. آپ تو جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں پہ کافی کاروبار بھی ہے، ادویات کا، قیمتیں کم ہوئی ہیں دوائیوں کی؟ میں نے تو دوائی نہیں لی بڑے دن سے. کل میں ریل کار سے آیا ہوں شام کی 6 بجے کی 107 سے. سب لوگوں نے کہا کہ جی ریل کا کرایہ نہیں کم ہوا. سو مجھے کرنٹ افیئر پہ آنا چاہیے. رات کل میں 6 بجے ریل کار سے آیا ہوں لاہور سے اسلام آباد پنڈی. پیسنجرز نے آ کے مجھے کہا جی کہ اگر اتنا ہی آئل اور یہ ڈیزل کم ہو گیا تو اس کا فائدہ ہمیں پہنچنا چاہیے. اور جو ٹکٹوں کا فائدہ پہنچا ہے وہ بھی میرا خیال ہے لوگوں کو نہیں پہنچ رہا، لیکن آن ہول اچھی بات ہے. اور بھی کم ہو. دیکھیں نا جہاں عوام کی سہولت میں گورنمنٹ کام کرے، یہ تو بڑی نالائکی ہوگی کہ ہم کہیں کہ برا کام کیا ہے. اور اتنا پٹرول سستا ہونے کے بعد میرا خیال ہے کہ اب بجلی کے ریٹ کم ہونے چاہیے. بجلی کے ریٹس کم ہوئے بغیر جو ہے اس کا فاقہ جو ہے، فائدہ جو ہے وہ کسان سے پہنچے گا، ایکسپورٹ کو پہنچے گا، ٹیکسٹائل کو پہنچے گا. اور جو اتنی آئی انہوں نے تقریریں اور تصویریں شروع کی ہوئی ہیں اس کو ہوگا. ورنہ تو ایسی باتیں تو جتنی مرضی. کہ صاحب بھی وزیر رہے ہیں، اگر وزیر اعظم ایک انکوائری آرڈر کرے، اس کے بعد آپ کو پتہ یہ لگے کہ آپ کے ایک سرکاری افسر کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے ٹرانسفر ہوتے ہیں اور آپ اسے چھٹی پہ بھیج دیں بطور منسٹر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ وزیر اعظم خود کانا ہے، اور کیا مطلب ہے؟ بڑی صاف سی بات ہے. دیکھیں نا، منشی کو منشی ملے کر کر لمبے ہاتھ. اگر میں پاک باز ہوں گا تو میرے نیچے ایک، مجھے لال بہادر شاستری کون تھا، اس کو ملنے ہیں، اس نے کہا جی آپ نے کیا یہ 7-10 روپے کی چادر، اور اس نے کہا اگر میں یہ لوں گا نا تو مجھے کوئی ملنے والا آرمینی یا باس یا گوچی کا سوٹ پہن کر نہیں آئے گا. سو اس ملک میں تو دیکھیں نا، اس ملک کی شناخت کیا ہو گئی ہے؟ اس ملک کی شناخت یہ ہو گئی ہے کہ ابھی چودھری نثار صاحب کا ایک خبریں اخبار میں بیان لگا ہوا تھا کہ اس نے ایک ممبر کو کہا کہ تو نے ایک میٹرو بس کے ٹھیکیدار سے BMW گاڑی مانگی ہے. فرنٹ پیج پہ خبر لگی ہوئی تھی 6-7 دن پہلے. اس نے نہیں کہا کہ اس نے تردید نہیں جا کے دی اخبار کے دفتر میں، یا میں تردید پڑھتا تو پھر میں کہتا. اصل مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے، یہ اسمبلی میں بیچارے غلام بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بڑا احترام ہے، ان کو ڈر ہے، ان کی اپنی آواز نہیں ہے، ان کی اپنی سے نہیں ہے. جب میں اسمبلی میں کہتا ہوں تو مجھے سٹاف کہتا ہے جی ہم تو نہیں لکھ کے دے رہے. بابا یہ سرکاری بینچ سوال لکھتے ہیں. سرکاری بینچ کیسے لکھے جاتے ہیں یہ نہیں میں کہتا، سرکاری بینچوں کے ریزولوشن آتے ہیں. جس ملک میں خورشید شاہ جیسا اپوزیشن لیڈر ہو، اس قومی اسمبلی کا انا للہ و انا الیہ راجعون. آپ بھی تو اپوزیشن لیڈر بن رہے تھے، پھر آپ کی ایاز صاحب سے ملاقاتیں بھی ہوئی، کیا بنا؟ کوئی میری ملاقات نہیں ہوئی، ایسے ہی. اچھا کیا اب آپ نے مجھے یاد دلایا. مجھے 1 منٹ دیکھنا. میں پرویز رشید کو کہنا چاہتا ہوں، آپ اور آپ کا عملہ لوگوں کو فون کر کے غلط خبریں رات کو لگاتے ہیں. میں 4 دفعہ وزیر اطلاعات رہا ہوں، مجھے سب پتا ہے.
میں اتنا خراب کروں گا پرویز رشید، اتنا خراب کروں گا کہ تم تصور نہیں کر سکتے. میں خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نابینا کی قرارداد کرنا چاہتا تھا. دھمکیاں کیوں لگا رہے ہیں؟ میں دھمکی نہیں لگا رہا، میں اس کو بتانا چاہتا ہوں کہ رات کو اخبار کے مالکان کو فون کرواتا ہے، اور ظاہر ہے وہ فون کس لیے کراتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ شیخ رشید میرا ریبٹل دے گا اور اخباروں میں لگے گا اور ٹی وی پہ آئے گا اور ٹکر چلیں گے تو میری کرسی قائم رہے گی. نواز شریف کو میں چاہتا ہوں پرویز رشید ہی رہے، ورنہ میں اس کو ہٹوا سکتا ہوں اپوزیشن کر کے ہی. میں یہاں سے بیٹھ کے بھی اس کو ہٹوا سکتا ہوں، میرے پاس ایسی چابیاں ہیں، لیکن میں کہتا ہوں یہی رہے. نلائک جو ہے نا، نتھو سنگھ اینڈ فتو سنگھ سیم سنگھ، یہ فتو اینڈ نتھو اور یہ گتھلی نہیں سلے ان سے. سو یہ رات کو فون کرتے ہیں، میں گیا نابینا، میں اس کو آگے ویسے آپ نے ایک جو دعویٰ آپ اسمبلی کے امپائر لگے ہوئے ہیں جو آپ ہٹوا دیں گے اور لگوا دیں گے انفارمیشن منسٹر کو. دیکھیں میں کاریگر آدمی ہوں، اس اسمبلی میں سب سے سینئر آدمی ہوں، 7-8 دفعہ میں وزیر ہوں. چودھری نثار صاحب بھی ہیں، برابر ہی ہے تقریباً، ایک دن آگے پیچھے ہی ہوگا، کوئی زیادہ نہیں ہے. ایک دفعہ میں ہارا ضرور ہوں، اس کو پتا ہے میں ہارا نہیں. مجھے بات ختم کرنے دیں پھر میں بھول جاؤں گا. پرویز رشید صاحب خبریں لگواتے ہیں مالکوں کو کہہ کے یا عملے کے ذریعے، وہ سمجھتے ہیں کہ میں بے خبر آدمی ہوں. میں باخبر آدمی ہوں، پاکستان کا سیاسی ورکر ہوں، باخبر. اور میں نہ سپیکر سے میری کوئی ملاقات ہوئی، نہ مجھے ضرورت، میں ملنا چاہوں تو ویسے مل سکتا ہوں. سپیکر کیا بیچتا ہے جی؟ یہ قابل احترام ہے، جب تک وہ سپیکر ہے مجھ پہ لازم ہے میں اس کا احترام کروں. اور سیکنڈلی یہ کہنا جناب علی کہ دیکھیں مذاکرات کر رہی ہے تحریک انصاف، میں عمران خان کے ساتھ ہوں، اور اگر شیخ رشید کے پاس اتنی سیاسی قوت ہو جتنی عمران خان کے پاس ہے تو میں مذاکرات سمجھتا ہوں کہ یہ سب وقت ضائع کیا جا رہا ہے. نواز شریف ٹائم گین کر رہے ہیں. نواز شریف لوگوں کے یہ تو شکر ہے کہ عمران سامنے ہے، شیخ رشید جیسا آدمی تو تھک سکتا ہے، وہ سپورٹس مین ہے، وہ کھیل سکتا ہے مقابلے میں. یہ احساب کی جنگ عوام، آپ جا کے میرے بورڈ بازار سے پوچھیں کہ لوگ کس طرح سلیپنگ پلز خرید رہے ہیں، نایاب ہیں. اتنے ٹینس ہے قوم کہ رات کو گولی کھا کے سو رہی ہے. ٹینشن سے قوم کو نکالا کیسے جائے؟ 4 ہی چیزیں ہیں، ایک آپ اور میں. عوام باہر نکلیں، عوام باہر نکلیں اور جان ہتھیلی پہ رکھ کے نکلیں. میں ایک خود کچھ سیاستدان ہوں، اپنا تابوت اپنے کندھے پہ لے کے نکلا ہوں، میں پاگل نہیں ہوں. لیٹ می فنش. پہلی طاقت عوام ہے اللہ کی مدد سے، دوسری طاقت جوڈیشری ہے، تیسری طاقت اسٹیبلشمنٹ ہے. پاکستان کے لیے جب چور، ڈاکو، لٹیرے، نااہل، نالائق، نکمے یہ ایک جگتو فرنٹ بنا لیں اور پیپلز پارٹی اور عمران خان، نواز شریف اور آصف زرداری جب ایک پچ پہ کھیلیں تو سمجھ لیں دال میں کو کالا ہے. یہ دال میں کالا ہے، ان کو پتا ہے اگر نواز شریف رگڑا گیا تو میری باری آئے گی. پنجاب میں جب آصف زرداری آیا، پاگل نہیں ہے، وہاں گو نواز گو کے نعرے لگ رہے تھے اس کے فنکشن میں، حالانکہ سلیکٹڈ لوگ بلائے ہیں. لوگوں نے تقریریں کی ہیں، وہ بھی بڑی تاریخی تقریریں ہوئی ہیں، وہ بھی نواز شریف کے نوٹس میں ہیں. ان دی اینڈ وہ وقت آئے گا جی، پھر آپ کہیں گے پروگرام ختم ہو گیا، صرف حضرت مولانا فضل الرحمان دامد اللہ علیہ رہ جائیں گے نواز شریف صاحب کے ساتھ، باقی سب نے جوڈیشری کر کیا. پھر دہراتا ہوں کہ صرف حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدد اللہ علیہ، صرف وہی رہ جائیں گے نواز شریف کے ساتھ، باقی سب عوام کے ساتھ آ جائیں گے. وہ کھلیں گے، شاید وہ بھی ہل جائیں طریقے سے. یہ بھی آپ نے ٹھیک کہا، وہ کیوں نہیں لیں گے؟ بہت زبردست سوال ہے. جب سارے ہل جائیں گے تو وہ کیوں نہیں لے گا؟ وہ تو پہلے ہی ہلے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے تو کوئی نہ کوئی رنگ پسٹن ویسے ہی ہلا ہوتا ہے. آپ ایم کی ملاقات کر کے اس میں کیا معاملات طے پائے؟ دیکھیں جماعت فیصلہ عمران خان کا ہے. میری تو پہلے دن خواہش تھی کہ عمران خان اور ایم کیو ایم ایک پچ پہ ہو جاتے، لیکن عمران خان کی پارٹی میں ایسی سوچ ہے کہ ممکن نہیں تھا. تو میں کچھ سوچ مسلط تھی کہ میری ایم کیو ایم کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، میں کسی سے چھپانا نہیں چاہتا. میرے سبھی سے اچھے تعلقات ہیں. ابھی فضل الرحمان صاحب نے خود ہی خراب کیا، حالانکہ ہر الیکشن میں میری مخالفت کی ہے انہوں نے، سوائے ایک میرے شہر میں مولانا اشرف علی صاحب، اللہ ان کو صحت دے، اور حسین الدین شاہ صاحب. حالانکہ مولانا اشرف علی ان کی پارٹی کے ہیں، فضل الرحمان صاحب کے، لیکن فضل الرحمان صاحب نے ہمیشہ اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ہے. مولانا اشرف علی میرے ساتھ انہوں نے سٹینڈ لیا، اور اللہ صحت دے حسین الدین شاہ صاحب کو،
ہمارے شہر کے بہت بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے میرا ساتھ دیا ہے. فضل الرحمان کے باپ کے ساتھ بھی میں نیکی کے ساتھ کھڑا ہوا جب بچہ تھا, لیکن انہوں نے کبھی الیکشن میں یہ نہیں سوچا کہ میرے خلاف کینڈیڈیٹ نہ کہیں. بے شک 1000 ووٹ لیں, کینڈیڈیٹ ضرور کھڑا کریں گے. وہ 1000 ووٹ میری جانی ہے نا, ان کی تو نہیں جانی. سو ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ کوئی کار خیر ان سے ہوگا, یہ اپنی ذات کے لیے بہتری سوچ سکتے ہیں, اپنی جماعت کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے نہیں. یہ بھی نواز شریف کی سوچ ہے. فضل الرحمان اپنا خاندان, اپنے معاملات, کالا کالا رسول اللہ کا علم بلند کرنے کی سوچ جو ہے وہ ہوتی تو اس ملک میں وارے نیارے ہو جاتے. اس نے ذکر کیا جوڈیشری کا, اسٹیبلشمنٹ کا. عوام چلیں, عوام کے فیکٹر کو ہم دیکھ لیتے ہیں. عدلیہ تو ہماری آزاد ہے. ابھی ٹریبیونل جس پہ عمران خان بھی پیش ہوئے, کل اس کا بھی فیصلہ آ رہا ہے. اس کے فیصلے کا نہیں مجھے پتا. میں سمجھتا ہوں عوام 1 کروڑ کتنے لاکھ, آپ دیکھیں 4 سٹیٹمنٹ اس ملک کی الیکشن کمیشن نے دی ہے. مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا, آپ کو بھی پتا ہوگا. پہلے 0 سے شروع ہوئے ہیں. پہلے کا کوئی نہیں, پھر 17 18 پھر 62 اور 71 لاکھ. اس میں سے اگر آدھے بھی نواز شریف کو چلے گئے تو اس کے ووٹ تو کروڑوں میں نکلنے تھے نا. ظاہر ہے یہ ووٹ انہوں نے شیخ رشید کو تو نہیں دیے نا, عمران خان کو تو نہیں دیے. اور اس کا ریکارڈ کہاں ہے؟ میں ایک سوال جانے سے پہلے کر کے جانا چاہتا ہوں الیکشن کمیشن کو. یہ بتائیں کہ 1 کروڑ اور یہ ووٹ کہاں پڑے ہیں اس وقت؟ اگر یہ استعمال ہوئے ہیں تو کس حلقے میں کتنے ہوئے ہیں؟ یہ تو بڑا آسان کام ہے, انگلیوں میں گنے جا سکتے ہیں کہ اگر یہ استعمال ہوئے ہیں تو کن حلقوں میں ہوئے ہیں, اگر یہ نہیں ہوئے تو کس جگہ پڑے ہوئے ہیں. اللہ ریکارڈ تو کہا جائے سال بعد ڈسٹرائے کر دیا جاتا ہے, تو اب تو تھیلوں میں سے کچھ نہیں نکلے گا. دیکھیں نا, تھیلوں میں ہوگا تو کچھ نکلے گا نا. تھالوں میں تو اعتزاز احسن نے کہا کہ میری بیوی کے حلقے میں سے ردی نکلی ہے 60 تھیلوں میں سے. سر جی یہ الیکشن گلے پڑ جائے گا نواز شریف صاحب کے. مسالہ زیادہ لگ گیا, آموں کو مسالہ لگانے کے یہ ایکسپرٹ نہیں تھے. ان کو آم تو کھانے تھے, ان کو گٹھلیاں چوسنی پڑیں گی. آم ان کے نصیب میں اس دفعہ کے نہیں ہے. یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم پورا ٹینیور کریں گے, کبھی نہیں کریں گے. ان کے نصیب میں گٹھلیاں ہیں. انہوں نے مسالہ زیادہ لگا دیا, وہ مسالہ سے آم گل سڑ گئے ہیں اور اس کا نتیجہ غلط نکلے گا. سر نون لیگ سے کسی نے آپ سے رابطہ کیا ہے کہ اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب آپ کو وزارت دے دیتے تو آج نون لیگ ان مشکلات میں نہ ہوتی؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے, اللہ نے جو مجھے آج عزت دی ہے, اگر میں 10 دفعہ بھی وزیر ہوتا تو یہ عزت مجھے نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ عزت سے جینا. وزارت میں نے کافی کر لی ہے. میں تو ایک عام انسان کا بیٹا ہوں. میرے باپ کو مرحوم کو تو لوگ نام سے جانتے بھی نہیں ہوں گے. میں تو ایک عام انسان ہوں, عام محنت کش کا بیٹا ہوں, اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی زندگی پہ اور اللہ کے احسانات پہ ناز ہے. تو جو بات کہتے ہیں کہ اگر آپ کو وزارت ملی ہوتی تو نواز شریف صاحب مشکل میں نہ ہوتے, وہ غلط ہے. میں نے عمران خان صاحب سے اتحاد کر لیا, عوامی مسلم لیگ نے. انہوں نے مجھے فون کیا, چوئی نثار صاحب نے. میں نے کہا چوئی صاحب میں نے عمران خان کو زبان دے دی ہے, اور اس کو پتہ ہے وہ پنڈی وال ہے, اس کو میرے سارے معاملے اس کی سمجھ ہے. میں نے کہا اسی زبان سے آدمی سارے خاندانوں کے فیصلے طے کرتا ہے. شیخ رشید آپ بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ نے شیخ رشید احمد صاحب کی خصوصی گفتگو ملاحظہ کی, اور شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ ووٹ ڈیڈ لائن ہے, جب کسی ایک طرح سے اس کا فیصلہ ہو جائے گا, نہیں تو خود قوم سے معافی مانگیں گے. معافی نہیں, ہار مانوں گا. ہار مانیں گے. اجازت دیجیے گا ناظرین, اللہ حافظ.